السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن بائی راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ پاکستان نے حافظ سعید کو بھارت کے حوالے سے کر دیا ہے انکار، اور صاف کورا اور چٹا جواب دے دیا ہے۔ کب یہ مطالبہ کیا گیا، کیوں مطالبہ کیا گیا اور کیوں انکار کیا گیا، یہ تفصیلات ایکسکلوزیولی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اور پھر سینٹرل جیل اڈیالہ اب بنے گا پاکستان تحریک انصاف کا انتخابی دفتر، یہ خبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ مگر اس سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجیے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجیے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں جی بڑی اور بریکنگ نیوز سے، اور وہ نیوز حافظ سعید صاحب کے حوالے سے۔ حافظ سعید صاحب اور بھارت کی نا ایک بڑی پرانی تاریخ چل رہی ہے، اور حافظ سعید صاحب کے اوپر بھارت حملہ کرنے کا بھی کوئی موقع نہیں جانے دیتا، ان کے اوپر بے تحاشا وہ الزامات بھی لگائے جاتے ہیں، لیکن ہر ملک کے ہر ریاست کا اپنا ایک قانون ہوتا ہے۔ حافظ سعید صاحب کی جو تنظیم ہے پاکستان کے اندر، اس کی جو سرگرمیاں ہیں وہ سوائے فلاحی سرگرمیوں کے کچھ بھی نہیں ہیں۔ تو جب پاکستان کے اندر ان کی کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں ہے جو کہ پاکستان کی حکومت کے لیے، پاکستان کی ریاست کے لیے، پاکستان کے اداروں کے لیے قابل اعتراض ہو، تو یقیناً پھر وہ پاکستان جو ہے وہ حافظ سعید کے حوالے سے کوئی یک طرفہ کارروائی تو نہیں کرے گا۔ اچھا، اب بھارت جو ہے وہ حافظ سعید کے حوالے سے مختلف فورمز کے ذریعے اکثر دباؤ پاکستان کے اوپر ڈالتا رہتا ہے، اور بہت طویل عرصے سے ڈالتا رہا ہے۔ اچھا، ایک تو ہو گیا نا سفارتی پہلو، اس کے کیا نتائج نکلے اور اس کے بعد بھارت نے کیا، یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ سفارتی پہلو یہ ہے کہ وہ جو دنیا کے مختلف فورمز ہیں، دنیا کے مختلف ممالک ہیں، ان کے ذریعے پاکستان کے اوپر دباؤ ڈلواتا رہتا ہے کہ جی کسی طریقے سے حافظ سعید تک بھارت کی رسائی ہو جائے اور وہ بھارت حافظ سعید کو اپنے قبضے میں لے سکے۔ جو اس نے ان کے ساتھ کرنا ہے وہ اس کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں۔ اچھا، ایک اور معاملہ ہے جس میں بھارت حافظ سعید کے حوالے سے کتنا ایگریسو ہے، آپ اس چیز کا اندازہ لگا لیجئے کہ حافظ سعید کو بہت زیادہ دباؤ کے بعد نظر بند کر دیا گیا۔ جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ پاکستان کے اندر حافظ سعید کے خلاف کوئی ایسا الزام نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود بین الاقوامی دباؤ کی وجہ سے پاکستان کو ایسا کرنا پڑا، اور حافظ سعید صاحب کو باقاعدہ حراست میں لے کر ان کو نظر بند کر دیا گیا۔ اچھا، نظر بندی کے بعد یہ اختیار ہوتا ہے حکومت کا کہ وہ کسی بھی جگہ کو سب جیل قرار دے دیتی ہے۔ حافظ سعید بہرحال ایک حساس ترین ملزم ہے، ان کو عام جیل میں رکھا بھی نہیں جا سکتا، تو جس کی وجہ سے حافظ سعید صاحب کو پہلے ان کے جو گھر کو سب جیل قرار دے کر وہاں پر ان کو نظر بند کیا گیا تھا، اور ان کے گھر کے باہر اور اس کے چاروں طرف جو ہے وہ پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی تھی، اور جیل حکام وہاں پر موجود تھے جن کی کسٹڈی میں حافظ سعید صاحب طویل عرصے سے رہ رہے تھے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ آج سے غالباً کو سال 1.5 یا 2 سال پہلے کی بات ہے کہ ان کے گھر کے باہر ایک خودکش حملہ کیا گیا، اور یہ پتہ چلا کہ جی بھارت کی انٹیلیجنس ایجنسی را نے مبینہ طور پہ جو ہے وہ حافظ سعید کو اڑانے کی کوشش کی ہے، اور چونکہ ان کے علم میں آ گیا تھا کہ بھارت کو جو انتہائی محبت ہے جن صاحب سے حافظ سعید صاحب وہ کہاں ہیں، تو را نے ایک باقاعدہ دہشت گردانہ کوشش کی پاکستان کے اندر حافظ سعید کے اوپر حملہ کرنے کی، تاکہ وہ پاکستان کے اندر قید کے اندر ہی، نظر بندی کے اندر ہی ان کی جان لی جا سکے۔ لیکن حافظ سعید صاحب کہتے ہیں جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، تو پھر حافظ سعید صاحب بچ گئے، اور یہ حملہ جو ہے وہ بھارت کا ہو گیا ناکام۔ پہلے تو اس کو حملے کو عام لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا کہ بھئی ایک غیر معروف گلی ہے، اس پر جا کر ایسا حملہ کیوں کیا گیا ہے، لیکن جب تفتیش ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ حملہ جو ہے یہ حافظ سعید صاحب کو مارنے کی کوشش کی گئی تھی، اور حافظ سعید صاحب وہاں پر جو ہے وہ اسیر ہیں۔ اچھا، اس کے بعد یقیناً پاکستان نے ان کو کسی اور جگہ پہ منتقل کر دیا ہوگا، اور ان کا جو کرنٹ سٹیٹس ہے اس کے حوالے سے ایسی کوئی معلومات فراہم نہیں کی گئی ہیں۔ لیکن گزشتہ کچھ دنوں سے بھارت جو ہے اور بھارت کی باقاعدہ وزارت خارجہ جو ہے پاکستان سے مسلسل مطالبہ کر رہی تھی کہ حافظ سعید صاحب انہیں مطلوب ہیں اور حافظ سعید صاحب کو ان کے حوالے کیا جائے۔ اور جب اس حوالے سے حکومت پاکستان نے ان سے پوچھا کہ بھائی جی کیوں حوالے کیا جائے، بتاؤ تو صحیح کیوں حوالے کیا جائے، تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ ہمیں منی لانڈرنگ کے ایک مقدمے میں گرفتار ہیں۔ اب ویسے اس سے زیادہ مذاق خیز بات کوئی ہو نہیں سکتی کہ ایک بندہ جو پاکستان میں سالوں سے اسیر ہے وہ جیل کے اندر بیٹھ کے بھارت میں منی لانڈرنگ کر رہے ہیں، جی کیسے، کیا بات ہے، کمال نہیں ہو گیا؟ لیکن بھارت کے خیر اسی طرح کی سارے کام ہوتے ہیں، سارے مطلب جیلی ان کے ڈرامے ہوتے ہیں سارے۔ تو بہرحال جب ان کی طرف سے بہت زیادہ اصرار کے ساتھ مطالبہ کیا گیا، تو آج جو ہے اب سے کچھ دیر قبل پاکستان کی جو وزارت خارجہ کی جو ترجمان ہیں ممتاز زہرا بلوچ، انہوں نے باقاعدہ طور پہ ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ جی میڈیا میں حافظ سعید کی بھارت حوالگی کے حوالے سے بہت زیادہ خبریں چل رہی ہیں، تو اس حوالے سے وزارت خارجہ نے یہ کلیئر کیا ہے کہ جی بھارتی وزارت خارجہ نے پاکستان کی وزارت خارجہ سے یہ درخواست کی تھی
کہ جی حافظ سعید صاحب کو ان کے حوالے کیا جائے، اور ایک نام نہاد مقدمے میں منی لانڈرنگ کے، یہ باقاعدہ وہاں پہ اس میں لفظ استعمال کیا گیا ہے وزارت خارجہ کی طرف سے کہ جی ایک نام نہاد مقدمہ جو کہ منی لانڈرنگ کا ہے، اس سلسلے میں ان کے حوالے کر دیا جائے۔ اچھا، اب ایک تو ہوتا ہے نا طریقہ کار کہ جی کہا جاتا ہے کہ اچھا جی آپ ہمیں شواہد فراہم کریں، وہ تو تب ہوتا ہے نا کہ جب آپ اس کو حوالے کرنا چاہتے ہو، تب آپ کہیں کہ اچھا یار شواہد ہوں گے تو ہم حوالے کریں گے، لیکن ایسا چونکہ ایسا نہیں تھا۔ اسی پریس ریلیز میں یہ کہا گیا ہے کہ یاد رکھا جائے کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان مجرمان یا ملزمان کی حوالگی کے حوالے سے کوئی معاہدہ موجود نہیں ہے، ملزمان کے تبادلے کے حوالے سے، مجرمان کے تبادلے کے حوالے سے کوئی معاہدہ موجود نہیں ہے۔ جب کوئی معاہدہ موجود نہیں ہوتا تو پھر یہ بات کرنا کہ جی آپ ہمیں ثبوت دیں یا نہ دیں، اس کی کتوں کی نہیں بنتی۔ یہ دو بنیادی نکات ہیں کہ ایک تو وزارت خارجہ نے آفیشلی اس چیز کی تصدیق کر دی ہے کہ حافظ سعید کے حوالے کو بھارت کے حوالے کرنے کا مطالبہ بھارت کی طرف سے آیا ہے، اور اس چیز کی بھی تصدیق کر دی گئی ہے کہ پاکستان نے اس کا انکار کر دیا، اور اس انکار کی وجہ کیا ہے۔ ایک دو وجوہات بتائی گئی، ایک تو مقدمہ نام نہاد ہے، منی لانڈرنگ کا مذکر خیز مقدمہ ہے، اور دوسرا یہ کہ ہمارے درمیان بھائی جان سیدھی سی بات ہے کوئی معاہدہ موجود نہیں ہے ملزمان کے حوالے کرنے کے حوالے سے، سو اپنا منہ دھو رکھیں۔ تو یہ ایک تو یہ خبر تھی۔ دوسری جناب، آج کا دن بھی بڑا امپورٹنٹ تھا، اور آج بھی جو ہے وہ جو کل ایک سلسلہ ایک نئے زور کے ساتھ شروع ہوا تھا، پاکستان تحریک انصاف کی جو مبینہ سہولت کاری ہے ہماری اعلیٰ عدلیہ کی طرف سے، وہ مسلسل جاری رہی، اور تین امپورٹنٹ کام ہوئے۔ ایک تو یہ ہوا کہ جی جو ایک ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کی طرف سے جو دو لوگوں کے جو نظر بندی کے احکامات تھے، ایک شاندانہ گلزار کے اور ایک جو ہے وہ شہریار آفریدی، ان کے جو ایم پی او کے آرڈر تھے نظر بندی کے، وہ کالعدم قرار دے دیے گئے ہیں۔ یہاں پہ یہ بھی ذرا ذہن میں رہیں کہ شاندانہ گلزار محترمہ وہ شخصیت ہیں جن کی باقاعدہ ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہیں، جس میں وہ صاف کہہ رہی ہیں کہ جی عمران خان نہیں تو پاکستان نہیں، یعنی کہ جو ڈپٹی کمشنر پاکستان کے خلاف بات کرنے والے کسی ملزم کا نظر بندی کا حکم جاری کرے تو وہ جناب حب عمران میں اس کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ میں تو یہ کہہ سکتا ہوں، اب تنقید تو بہرحال کی جا سکتی ہے عدالتی فیصلوں کے اوپر۔ اچھا، پھر دوسری بات یہ ہے کہ شہریار آفریدی، ان کی بھی ویڈیوز موجود ہیں کہ جناب میں بھی موجود، وہ علی نواز عوان بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں، عثمان ڈار بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں اسد عمر سے ہماری بات ہوگی، ابھی ہم سب جائیں گے جی ایچ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے۔ تو ان کی نظر بندی کے احکامات بھی جج صاحب جو ہیں، یہ جسٹس بابر ستار صاحب نے دونوں کے احکامات جاری کیے ہیں کہ جی یہ ان دونوں کی نظر بندی کے احکامات جو ہیں وہ انہوں نے کالعدم قرار دے دیے ہیں۔ اس کے بعد جو ہیں وہ دوسرے جج صاحب جنہوں نے کل بھی بڑے آرڈر کیے تھے، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں عمر یوم صاحب، رہنما کے سیکرٹری جنرل ہیں، ان کے فرسٹ کزن ہوتے ہیں میاں گل حسن اورنگزیب، انہوں نے جناب آج ایک حکم جاری کیا ہے کہ یہ درخواست کی تھی بیرسٹر گوہر نے ان سے کہ جی وہ عمران خان صاحب چونکہ جیل میں ہیں اور وہ نااہل ان کو قرار دیا گیا ہے، تو ہم نے پارٹی کی ٹکٹوں کی تقسیم کے معاملے پر ان سے مشاورت کرنی ہے۔ تو شعیب شاہین صاحب آج ان کی طرف سے پیش ہوئے تھے عدالت میں، انہوں نے کہا جی 700 ٹکٹوں کے معاملے میں ہم نے مشاورت کرنی ہے عمران خان صاحب سے، لہٰذا ہمیں یہ جو ہے وہ آرڈر دیا جائے کہ ہم جا کے جیل میں ان سے مل سکیں اور مشاورت کر سکیں۔ اچھا، اس پر جو ہے وہ جب سرکاری وکلاء نے اس چیز کی مخالفت کی اور کہا کہ جناب وہ جب عدالت کی طرف سے، آئین اور قانون کی طرف سے نااہل قرار دیے گئے ہیں تو پھر ان کی مشاورت کی اجازت کیسے دی جا سکتی ہے؟ جس پر جج صاحب نے جناب چڑھائی کر دی ان کے اوپر، ان کا آپ نے لگتا ہے سپریم کورٹ کا نوٹ نہیں پڑھا، وہ آپ کے لیے کافی نہیں ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے تڑی لگائی، انہوں نے کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہم بھی آپ کے خلاف ایک نوٹ لکھ دیں؟ تو یہ ایک انہوں نے کہا، اور پھر جج صاحب نے یہ بھی کہا کہ جی نگران حکومت جو ہے وہ بڑی جو نگرانی ہے وہ درست طریقے سے نہیں کر رہی ہے، اور وہ خود فریق بنی ہوئی ہے، اور یہ ایک خوفناک نظام نگران حکومت کے تحت چلایا جا رہا ہے۔ اچھا، پھر ساتھ انہوں نے یہ حکم دے دیا کہ جناب مشاورت کی اجازت دیجیے۔ یہاں پر جو ہے وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر عدالت کے حکم پر عمران خان نے ہی ٹکٹوں کے فیصلے کرنے ہیں تو پھر اس قانون میں نااہلی والی معاملے کی ضرورت کیا تھی؟ چلیں ایک آف دی ریکارڈ کو مشاورت جا کے کرتا ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن کم از کم عدالت تو خود اس قانون کا احترام کر دے جس کے تحت وہ نااہل قرار پائے ہیں۔ اگر عدالت خود ہی ملک کے قانون کا احترام نہیں کرے گی اور اس کو قانون کو توڑتے ہوئے جا کے اس کے اگینسٹ جا کر کے آرڈر پاس کرے گی تو کیا ہوگا یہ کہ اب چونکہ عدالت کا حکم ہے، وہ پابند ہیں جیل والے عدالتی حکم کے، تو اب مطلب فائلیں آ رہی ہوں گی، فائلیں جا رہی ہوں گی، ٹکٹوں کے فیصلے ہو رہے ہوں گے، مشاورت ہو رہی ہوگی، امیدوار آئیں گے، امیدوار جائیں گے، تو سینٹرل جیل اڈیالہ تو بن کے نا جی انتخابی دفتر پاکستان تحریک انصاف کا۔ تو یہ جناب اس وقت ہو رہا ہے کہ انتخابی دفتر بنے گا،
جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے یہ بھی آرڈر کر دیا. ویسے بھی کل ٹرائل تو انہوں نے پہلے ہی روکا ہوا ہے سائفر والا, تو یہ بھی انہوں نے آرڈر جاری کر دیا کہ جی خان صاحب کو اندر یہ بھی سہولت دی جائے, کیونکہ باقی ساری سہولتوں کے بعد یہ سہولت بھی بڑی ضروری انہوں نے سمجھی. خیر یہ ایک معاملہ ہے. اور خبر یہ بھی ہے کہ جناب یہ دو ججز جو ہیں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور بابر ستار, یہ جو مسلسل آپ کو پتہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں فیصلے آتے, یہ دونوں چھٹیوں پر چلے گئے ہیں. اور پھر وہ کانسپریسی تھیوری پہ پھیل گئی, اوئے ہوئے کوئی بڑا پریشر آ گیا, کوئی دباؤ آ گیا جس کی وجہ سے ان کو چھٹیوں پر بھیج دیا گیا ہے. نہیں جناب ایسا کچھ نہیں ہے, یہ پہلے سے طے تھا. اب 5 جج دوسرے والے آ جائیں گے اور یہ 2 جج چھٹی پر چلے جائیں گے. البتہ میرا یہ سوال وہیں پہ موجود ہے جو میں نے کل بھی کیا تھا, جو میں نے آج بھی کر رہا ہوں, جو میں نے پرسوں بھی کیا تھا, کہ پروسیکیوشن کے وکلاء کے منہ میں گھنگریاں کس نے ڈالی ہوئی ہیں. وہ کیوں نہیں کہتے کہ جناب آپ ہمارا کیس نہ سنیں, آپ رشتہ دار ہیں باقاعدہ ہماری پارٹی کے. یہ سوال تو بنتا ہے اور سوال ہم کرتے رہیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.